السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے بدن میں 2-3 ٹھونکیں ماری ہیں۔ آپ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا۔ اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعے کے روز یہ خواب بیان کیا گیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ زخمی کیے گئے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تب فیروز نامی ایک آتش پرست مشرک غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم کے شکم پر زخم آیا۔ آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ رستہ میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کے شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری نے اس پر اپنے کمبل کو ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا تو وہ کافر اپنے ہاتھ سے چھری مار کر مر گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابن عباس نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے، میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ آپ کو شدید زخم آیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو جو شربت پلایا گیا وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ کے پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہبند کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا، بیٹا تم امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے اذن چاہا ہے کہ آپ اپنے حجرے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین بھی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سلام و پیغام عرض کیا تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں گے۔ جب حضرت عبداللہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے اور حضرت عمر کو ان کا اجازت دے دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے لے جا کر رکھنا اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر اس وقت بھی اجازت فرمائیں تو اندر دفن کر دینا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا، بیٹا
میرا سر تکیا سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں اپنے سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ بیٹا اگر سارے جہان کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں تو آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کی ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، ام المومنین ہیں، سید المؤمنین ہیں۔ آپ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس کی یہ تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابن عباس، کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں اور انتقال فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازہ کو تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بآواز بلند عرض کیا کہ اے ام المومنین، یہ جنازہ عمر کا حاضر ہے اور اب پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المومنین روتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کا حجرہ شریف میں حضور کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا اسی دن سورج کو گہن لگا، سارے مدینہ میں اندھیرا ہوا، اس طرف لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا سیاہ ہونا، ایک معرکہ قیامت کا نظر آتا تھا۔ مدینہ کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے، اے ماں کیا آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھیں کہ نہیں، آج امیر المؤمنین عمر کا انتقال ہوا ہے۔ بعد از وفات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المومنین کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا، میں نے اپنے رب کو بڑا رحم والا پایا۔ ناظرین، اس سے کیا سمجھے آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف الہی دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے حضور حاضر ہونے سے خشیت کا اظہار فرماتے تھے، اور نزاع کا عالم ہے مگر خلاف شرع بات نہیں دیکھ سکتے، اور نوجوان کو تہبند اونچا باندھنے کی نصیحت فرماتے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کو بہرحال شریعت کا پابند اور شریعت کے خلاف اور ہر بات سے بیزار رہنا چاہیے، اور اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کی طرح فاروق اعظم بھی بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ انہیں بھی حضور کے ساتھ ہی دفن ہونے کو جگہ ملی۔